یہ ہندوستان کے علم و دین کا وہ دور تھا جب مسجدوں میں صرف اذان نہیں گونجتی تھی بلکہ علم کی روشنی بھی پھیلتی تھی۔ مدرسوں میں صرف کتابیں نہیں کھلتی تھیں بلکہ دل بھی کھلتے تھے۔ لوگ دین سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے اور اہل علم کے دروازے پر حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ انہی دنوں ایک نوجوان طالب علم تھا، جوش والا، عقل والا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے ہوئے۔ اس نے کئی محفلوں میں سنا تھا کہ ایک طرف تینوں ہیں جن کا نام آتے ہی اصلاح تقوی اور باطنی تربیت یاد آتی ہے، اور دوسری طرف امام احمد رضا خان برلو ہے جن کے ذکر سے عشق رسول اور علم فقہ کا دریا موج مارنے لگتا ہے۔ نوجوان کے دل میں ایک ایسا خیال پیدا ہوا جو اکثر کم علم لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، میں دیکھوں گا اصل بڑا کون ہے۔ یہ سوچ ظاہر میں علم کی طلب تھی، مگر حقیقت میں نفس کی آزمائش تھی۔ پہلا سفر تھانہ بھون کی طرف۔ نوجوان نے سفر کیا اور تھانہ بھون پہنچ گیا۔ وہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش بیٹھے تھے اور مولانا تینوں نہایت سادگی سے بات کر رہے تھے، نہ آواز میں سختی، نہ انداز میں دکھاوا، بس الفاظ ایسے جیسے دل پر اترتے چلے جائیں۔ درس کے بعد نوجوان آگے بڑھا، سلام کیا اور بولا، حضرت، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولانا تینوں نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، پوچھو بیٹا۔ نوجوان نے وہ سوال کر دیا جو اکثر فتنہ بن جاتا ہے، حضرت، آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مولانا تینوں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا، بیٹا، عالم بڑا نہیں ہوتا، عمل بڑا ہوتا ہے۔ نوجوان چونک گیا۔ مولانا تینوں نے مزید فرمایا، اور عمل بھی تب بڑا ہوتا ہے جب نیت خالص ہو۔ اگر علم انسان کے اندر عاجزی پیدا نہ کرے تو وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ پھر مولانا تینوں نے ایک جملہ کہا جو نوجوان کے دل میں تیر کی طرح لگا، بیٹا، بڑے لوگوں کو تلاش نہ کرو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اللہ تمہیں خود بڑا بنا دے گا۔ نوجوان خاموش ہو گیا، مگر نفس ابھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ سوچنے لگا، یہ تو بہت نرم باتیں ہیں، میں اصل فیصلہ تو بریلی جا کر کروں گا۔ دوسرا سفر بریلی شریف کی طرف۔ چند دن بعد نوجوان بریلی شریف پہنچ گیا۔ وہاں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا چرچا ہر طرف تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ وہ عالم ہیں جن کا قلم بولتا ہے اور فتویٰ بجلی کی طرح گرتا ہے۔ نوجوان جب امام احمد رضا کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ، سامنے کتابوں کے ڈھیر، قلم چل رہا تھا جیسے وقت بھی رک کر دیکھ رہا ہو۔ نوجوان نے سلام کیا۔ امام احمد رضا نے جواب دیا اور فرمایا، بیٹا، خیریت؟ نوجوان نے وہی سوال دہرایا، حضرت، آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امام احمد رضا نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر فرمایا، بیٹا، بڑا وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کرے۔ نوجوان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ امام احمد رضا نے مزید فرمایا، اور یاد رکھو، علم اگر عشق رسول کے بغیر ہو تو وہ خشک ہے، اور عشق اگر علم کے بغیر ہو تو وہ بے راہ ہے۔ دین دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ نوجوان کے دل میں جیسے آگ سی لگ گئی، وہ سوال جو دونوں کے دل کی بات بن گیا۔ نوجوان نے اب دوسرا سوال کیا اور وہی سوال دونوں سے کیا، حضرت، دین کی خدمت کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ مولانا تینوں نے کہا تھا، اپنے نفس کی اصلاح کرو، لوگوں کو گناہوں سے نکالو، اخلاق درست کرو۔ امام احمد رضا نے فرمایا، باطل کے مقابلے میں حق کی حفاظت کرو، اور رسول اللہ کے ادب و محبت کو زندہ کرو۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ نوجوان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق۔ وہ واپس اپنے شہر آیا تو دوستوں نے پوچھا، بتاؤ، فیصلہ ہو گیا؟ بڑا کون ہے؟ نوجوان نے آہ بھری اور کہا، میں تو دو بزرگوں کو پرکھنے گیا تھا، لیکن پرکھا میں خود گیا۔ دوستوں نے کہا، مطلب؟ نوجوان نے کہا، مولانا تینوں نے مجھے بتایا کہ نفس کتنا خطرناک ہے، اور امام احمد رضا نے مجھے بتایا کہ ادب رسول کتنا ضروری ہے۔
پھر اس نے کہا، میں سمجھتا تھا یہ دونوں الگ راستے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی راستے کے دو چراغ ہیں۔ اصل جوڑ کہاں تھا؟ نوجوان نے کہا، میں نے دیکھا۔ مولانا تینوں کا مقصد تھا دلوں کی اصلاح، امام احمد رضا کا مقصد تھا دین کی حفاظت، اور دونوں کا راستہ تھا قرآن و سنت۔ پھر اس نے ایک جملہ ایسا کہا جو سننے والوں کے دل میں اتر گیا، یہ اختلاف کے لوگ نہیں تھے، یہ امت کے محافظ تھے۔ واقعے کا سب سے خوبصورت انجام۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ نوجوان واقعی بدل گیا، وہ بحث چھوڑ کر عمل کی طرف آ گیا، وہ نفرت چھوڑ کر ادب کی طرف آ گیا، وہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے بجائے خود کو سنوارنے لگا، اور وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں نے تھانہ بھون سے اخلاص سیکھا اور بریلی شریف سے عشق رسول۔ سبق: امت کو جوڑنے والا پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے، دین کے لیے جیتے ہیں۔ کسی عالم کو مانا دوسرے عالم کو گرانا نہیں ہوتا۔ اصل دین اخلاص اور ادب دونوں کا نام ہے۔ علم اگر دل نہ بدلے تو وہ صرف الفاظ رہ جاتا ہے۔ اختتامی جملہ۔ یہ سچ ہے کہ مولانا تینوں اصلاح کے چراغ تھے، اور امام احمد رضا خان برلو عشق رسول کے چراغ، اور چراغ اگر مختلف جگہوں پر ہوں تب بھی روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔